حضور میرا سوال ہے عالم برزخ کے بارے میں. اچھا. اس کے 2-3 چھوٹے چھوٹے پارٹس ہیں. اجازت ہو مرنے کے بعد انسان کی روح اپنے آخری فیصلے تک یعنی جنت اور دوزخ کا جو فیصلہ ہے الٹیمیٹ سٹیج اس تک پہنچنے تک وہ کن کن مراحل سے گزرتی ہے؟ اور خاص کر چھوٹا سوال کیا آپ نے. ایک دو چھوٹا سا ہے ابھی اتنی سی بات ہے. ایک دو پارٹس ہیں. بہت لمبا سوال کر گئے ہیں آپ. اچھا. ہمارے شیخ پورے میں وکیل صاحب ہوا کرتے تھے. وہ ویسے تو وہاں کے آزاد منش آدمی تھے, بڑے برسوخ آدمی تھے. ویسے ان کے جو بار میں ان کو بڑا ایک روب داب تھا, بڑے طاقتور انسان, لیکن دینی لحاظ سے ذرا کمزور سے. ایک دفعہ ان کو خیال آیا کہ چلو حج ہی کرائیں, شاید پچھلے گناہ معاف اور آئندہ کے لیے کوئی اصلاح ہو جائے. تو حج سے جب واپس آئے لوگوں نے کہا برا واقعات بناؤ, کیا کہتے میں تو توبہ کر کے آیا بس. یہ مولویوں نے مروا دیا مجھے. کہتے ہیں بڑے سخت موسم تھا اور یہاں یہ باتیں کرتے ہیں مکہ مدینہ سے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. تو میں بغیر کپڑے لیے, بغیر اس خیال کے کہ دور کا سفر ہے اس کے لیے زیادہ راہ پورا لے لوں, بس جا رہی تھی مدینے کے لیے, میں بھی بیٹھ گیا. میں کہا مولوی ہر وقت مکہ مدینہ کہتے ہیں, شاید ساتھ ساتھ ہی ہوں بالکل. تو 250 میل سفر اور بیچ میں رات پڑی, اور اتنی ٹھنڈی رات کہ دن گرم اور رات ٹھنڈی. کہ بھائی تو ہوش اٹھ گیا, ڈر لگتا تھا صبح تک شاید زندہ بھی نہ رہوں. اسی مصیبت سے میں واپس لوٹا ہوں. تو میں تو توبہ کر کے آیا ہوں. مراد میری یہ ہے کہ بعض دفعہ جو فاصلے ہیں وہ دیکھنے میں چھوٹے لگتے ہیں, سنتے جو رہتے ہیں ہر وقت ابھی مرے کل جیے تو اس میں مولوی کا قصور نہیں, ایک طبی حالت ہے. اصل میں انسان کثرت سے جو باتیں بیان کرتا ہے ان میں فاصلوں کا خیال نہیں رہتا کہ فاصلے کتنے ہیں, یا بیان کرنے والے کو تو علم ہے لیکن سننے والا بعض دفعہ نہیں سمجھتا. یہ مطلب ہے. تو آپ نے بھی عالم برزخ کو تو ادھر مرے اور کل اٹھ کھڑے ہوئے اور بیچ میں عالم برزخ چھوٹی سی آ گئی. یہ بات نہیں ہے. عالم برزخ کا دور تو ہو سکتا ہے 1 ارب سال بھی ہو, کوئی نہیں جانتا کہ کتنا لمبا دور ہے. قرآن کریم نے یہ بیان فرما دیا ہے کہ اتنا لمبا دور ہے کہ اس جگہ سے جہاں تم اٹھو گے, جہاں سر دوبارہ نکالو گے, وہاں سے دنیا اپنی اتنی چھوٹی دکھائی دے گی کہ گویا تم 1 دن بھی نہیں رہے بلکہ 1 گھنٹہ بھی نہ رہے, 1 دن کا ایک حصہ بھی نہ رہے. اور جس نے سب سے بڑا اچھا اندازہ لگایا ہوگا وہ کہے گا نہیں 1 دن نہیں, 1 ساتھ بھی ہم نہ رہے ہوں شاید وہاں. اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تمہیں اس کو بھی پورا اندازہ نہیں. اتنا چھوٹا عرصہ دکھائی دے گا اس فاصلے سے کہ زندگی بالکل ہی مختصر سی آنن فانن آتی اور جاتی ہوئی دکھائی دے گی. اس زندگی میں آپ مڑ کے دیکھیں تو اتنا چھوٹا تو نہیں نظر آتا. بچپن کا زمانہ سکڑتا تو ہے, مگر یہ تو نہیں کہ آپ کہیں کہ میں آنن فانن ختم ہو گیا. اس لیے وہ زمانہ بہت دور کا ہے, اور یہ سارا عرصہ روح کی پرورش میں, اس کے ترقی دینے میں, اس کو نئی صورت میں دوبارہ زندہ کرنے پر خرچ ہوگا. اور اس تمام عرصے میں بیمار روح بیماری کے دکھ اٹھاتی رہے گی, صحت مند روح صحت کی لطف اٹھاتی رہے گی, مگر مبہم طور پر, جس کا پیٹ میں بیمار بچہ ہو یا صحت مند بچہ. اور جب وہ مکمل طور پر اپنی نشو و نما پا کر اس دنیا میں ابھرے گا تو اس وقت قرآن کریم کے مطابق اس کی نظر بہت تیز ہو چکی ہوگی. بصرو کل یوم حدید ہے, یوم ازن حدید, جو بھی آیت نکال لیں دیکھ لیں. خدا مخاطب کر کے کہے گا اب مزہ چکھ ان باتوں کا جو تو کرتا ہے, آج تیری نظر بہت تیز ہو کر دی گئی ہے. جن کے پہلے تجھے ہوش بھی نہیں تھی وہ بھی اب چیزیں دکھائی دینے لگیں گی. تو شعور کی تیزی
جنت بھی پیدا کرے گی اور شعور کی تیزی جہنم بھی پیدا کرے گی. اگر کسی کی قوت شامہ ماری گئی یعنی سونگھنے کی حس مر گئی ہو تو وہ گندی بدبودار چیز بھی کھا سکتا ہے, اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں کیا کھا گیا ہوں. اور وہاں اگر وہی چیز اس کو مل جائے اور قوت شامہ بے انتہا تیز ہو چکی ہو تو جو یہاں لذت تھی وہ وہاں جہنم بن جائے گی. اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ زخموں کی دھون ان کو پلائی جائے گی. اب یہ بڑا کریسا منظر ہے, حالانکہ مراد صرف اتنی ہے کہ یہاں ان کے بعض اعمال ایسے ہی ہیں جیسے وہ زخموں کی دھون پی رہے ہوں اور ان کو پتہ نہیں. دوسری اس کی مثال یہ ہے کہ وہ مردہ بھائی کا گوشت, اب یہاں وہ مردہ بھائی کا گوشت تو نہیں کھاتے مگر باتیں ایسی کرتے ہیں جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہوں, لیکن شعور کی کمی کی وجہ سے اس میں لذت آ رہی ہے. اگر وہاں شعور تیز ہو جائے تو یہی حرکت سخت عذاب کا موجب بنے گی. تو یہ جو عالم برزخ ہے یہ پرورش کا دور ہے, یہ ایوولوشن کا دور ہے. اس ایوولوشن میں شعور بیدار ہوتا چلا جائے گا, لیکن آخری صورت میں جو ابھرے گا جیسے انڈر سے بچہ نکلتا ہے یا ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے, تو اس وقت باوجود اس کے کہ وہ بچہ ترقی کر رہا تھا لیکن وہ شعور جو اچانک اس کو ملتا ہے وہ بالکل اور کیفیت ہے. وہ جالنا ہو سمیعم بصیرا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو وہی شخص جو اندر چھوٹی سی چیز تھی, ایک لوتھڑا سا تھا, اب باہر آیا ہے تو ہم نے اس کو سمیعم بصیرا بنا دیا. حالانکہ سمیعم بصیرا بننے کا دور پہلے مکمل ہوا تھا تو وہ سمیعم بصیرا بنا ہے. تو جو اچانک پن ہے وہ یہ ہے. آخر پر یہ روحیں ڈیلیور ہوں گی اپنی اپنی قبر سے, جو بھی ان کا یہ خدا نے ماں کا پیٹ بنایا ہوا ہے ان کی پرورش کے لیے, اس میں سے جب ڈیلیور ہوں گی تو یوں جیسے روتا ہوا بچہ ایک دم باہر آ جاتا ہے, پھر وہ سنتا بھی ہے اور وہ دیکھتا بھی ہے, مگر اس طرح نہیں جس طرح ماں کے پیٹ میں دیکھ رہا تھا. حالانکہ ترقی ساری ماں کے پیٹ بھی میں ہوئی ہے. تو یہ کہنا کہ تدریجی ترقی تھی اس لیے اچانک پن کہاں سے آ گیا, یہ غلط ہے. مثال میں نے آپ کو بتا دی ہے. تو یہ عالم برزخ ہے. اب اس پر آپ کے کوئی اور سوال اٹھتے ہیں تو بتائیں, مگر میرا خیال ہے جو آپ نے کہنے کی باتیں میں کہہ چکا ہوں, یا کوئی معین سوال ہے تو بتا دیں. بس یہی کہ آپ نے کافی ایکسپلین کر دیا. جزاک اللہ. جی شکریہ.